کے ساتھ کچھ نہ کچھ رویہ رکھتے ہیں، سمجھا دیں ان کو۔ تکفین و تدفین کا خرچہ بھی اب برداشت کرنا پڑے گا، اور صدمہ بھی لینا پڑے گا اگر اس نے کچھ کر دیا تو، خدا نخواستہ۔ تو اس میں تو بسوں سے کہتا ہوں یار، جو پاس ہوتا ہے نا اس کا تو حوصلہ ویسے ہی افزا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، سارے اس کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو فیل ہونے والے کی پیٹھ تھپکوں اور اس کو تحفہ دینا چاہیے۔ جو فیل ہو جائے نا اس کو تحفہ تسلی کا، محبت کا، پیار کا، کہ معافی مشکل، دنیا کا امتحان ہے یار، کوشش کرو آگے بڑھ جاؤ گے۔ قبر و آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے، اس میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا، یہاں دوبارہ چانس موجود ہے۔ میں نے کہا جو بیچارہ فیل ہوتا ہے نا یار، اس کو بھی تحفے دینے چاہیے، اس کو بھی شاباش ملنی چاہیے کہ یار بیچارے نے محنت تو کی، کوشش کی، کوئی جان بوجھ کے تھوڑی فیل ہوتا ہوگا۔ تو چلو کوتاہی بھی کرتے ہیں طلبہ، لیکن یہ کہ اب اس طرح ہمارے ڈانٹ ڈپٹ سے اس کا دل دکھانا تو جائز نہیں ہو جائے گا نا، اس کی دل آزاری، اس کو طنز کرنا کہ تو کوڑ مغز ہے، تو مطلب ہے کہ اکھڑ ہے، تو ٹھوٹ ہے، تو ایسا ہی ہے، تو ایم آئی ہے، تو یہ تو گناہ کر رہے ہیں آپ اس کو دل دکھا کے۔ دوست کرتے ہیں، احباب کرتے ہیں، ٹیچر بھی اس کو ڈانٹ پلاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا بیچارے، پھر ماں باپ تیار ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور یہ جو کھڑی کھڑی سناتے ہیں، تو اس سے بیچارہ یہ بے بس طالب علم کہ کہاں جائے گا؟ مدینے کا ویزا بھی تو نہیں لگوا دیتے نا اس کو۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جو فیل ہو جائے نا اس کو ڈانٹا نہیں کریں، تسلی دیا کریں اگر آپ کو اپنا بچہ عزیز ہے تو۔ اس لیے دنیا کے امتحان میں اگر فیل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ جنت میں نہیں جائے گا، اصل کامیابی تو وہ جنت میں جانا ہے۔ جو عذاب دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا گیا، حقیقت میں وہ پاس ہے، وہ کامیاب ہے۔ مفتی صاحب سے آیت سنتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا، دور رکھا گیا، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔